دوستوں، شیخ عبدالسلام الشویعر ایک مشہور عالم دین ہیں سعودی عرب کے. ان کی آج کل کچھ ویڈیوز ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں یا نماز کو باطل قرار دینے کے سلسلے میں بڑی مشہور ہو رہی ہیں. اچھا، بہت سارے ہمارے حنفی بھائی ان کی ویڈیوز میں دلچسپی اس لیے لیتے ہیں کیونکہ انہیں ایسا مواد مل جاتا ہے سعودی عرب سے جو کہ ان کے مقصد کے مطابق ہو. حالانکہ آپ کے علم میں اگر قرآن و سنت ہوگی تو آپ قرآن و سنت کو ترجیح دیں گے، نہ کہ سعودی عرب کے کسی عالم دین کو. ہم اگر کسی عالم دین کی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یقین جانیے اس کے پیچھے دلیل چھپی ہوتی ہے، اس کے پیچھے قرآن و سنت مقصد ہوتا ہے. اور ہم کسی بھی بات کو مکلف نہیں ہے کہ صرف سعودی عرب کے علماء ہی کی بات کو مانا جائے، بلکہ مانا جائے گا اس قول کو، اس بات کو جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کے ذریعے محدثین نے نقل کیا ہو. یہ جو آواز آپ سنیں گے یہ ہے شیخ عبدالسلام. تكون نية الإمام مختلفة عن نية المأموم، فلو صلى الظهر خلف العصر الصلاة باطلة في قول الجمهور. یہاں یہ کہتے ہیں کہ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت مختلف ہے، مثال کے طور پر ظہر نماز پڑھ رہا ہے کوئی شخص یا عصر کی نماز پڑھ رہا ہے کوئی امام اور آپ اس کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، تو شیخ ہی کہتے ہیں کہ یہ جمہور اہل علم کا موقف ہے کہ نماز اس کی باطل ہے. أظن إلا الشافعية ورواية عن أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام. یہاں جس حدیث سے استدلال لیا گیا ہے وہ دراصل استدلال ہی غلط ہے، بلکہ اب آپ کو میں کہوں کہ مفتی مملکت سعودی عرب نے اس کا بالکل برعکس فتویٰ دیا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ نے بھی تو سعودی عرب کے ایک عالم کا فتویٰ نقل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر میں دلیل نہ دوں آپ کو تو آپ کو حق بنتا ہے کہ آپ اس بات کو رد کر دیں. سنتے ہیں. الصواب انها صحيحه. الصواب انها صحیحه لان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھی، بعض مسلمانوں کے ساتھ رکعتیں آپ نے 2 رکعت پڑھی، اور ثم صلى بطائفة الأخرى ركعتين. پھر جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے بھی 2 رکعت پڑھی. فصارت الأولى له فريضة. صلاۃ الاولی له فریضہ، آپ علیہ 2 رکعتیں جو تھی وہ تو فرض کی ہو گئیں، والثاني له نافلة. والثانی له نافلہ. تو یہاں ایک حدیث آپ علیہ السلام کی سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز نے فرمائی. دوسری حدیث جو شیخ بن باز فرما رہے ہیں وہ یہ کہ آپ کو بخاری اور مسلم میں یہ حدیث مل جائے گی. حضرت جابر غالباً اس کے راوی ہیں. حضرت معاذ کا بڑا مشہور قصہ ہے. حضرت معاذ اپنی نماز عشاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں پڑھا کرتے تھے، اور آپ پھر اپنے محلے میں جا کر عشاء کی نماز خود آپ نفل پڑھتے، اور جو محلے کے لوگ ہوتے وہ ان کے پیچھے اپنی عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اور آپ علیہ السلام کو یہ بتایا بھی گیا تو آپ علیہ السلام نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی، بلکہ آپ کا یہ عمل مستمر رہا. اور حضرت معاذ کی جو حدیث ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو یہاں جو عبدالسلام الشویعر کی بہت ساری باتیں آپ نقل کرتے ہیں، اگر ان باتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی قرآن و حدیث صحیح حدیث ہو سراخوں پر، لیکن اگر صحیح حدیث نہ ہو تو جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا کہ ہر شخص کی بات کو، یا امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ اترکوا قولی بقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قول کو دیوار پر دے مارو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو تسلیم کرنا چاہیے. تو امام مالک بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص کی، چاہے شیخ عبدالسلام الشویعر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں درس دیتے ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مدینہ کے امام مالک، امام دار الحجرہ نے فرمایا
کہ صاحب حاضر قبر، اس قبر والے کی ہر بات کو لیا جائے گا، البتہ اس کے علاوہ سب کی بات کو پرکھا جائے گا، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہوگی تو تسلیم کیا جائے گا، اور اگر قرآن و سنت کے مطابق نہ ہوئی تو اسے رد کر دیا جائے گا۔ تو سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب اور لجنۃ الدائمہ والافتاء جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی ہے، سپریم کونسل آف فتویٰ، ان کا موقف یہ ہے کہ الصواب انہا صحیحہ، وہ رکعتیں جو امام کی نیت کے اختلاف کی وجہ سے آپ پڑھ رہے ہیں، امام عشاء پڑھ رہا ہے، آپ اس کے پیچھے مغرب پڑھ سکتے ہیں، امام مغرب پڑھ رہا ہے، آپ اس کے پیچھے عصر پڑھ سکتے ہیں، امام عصر پڑھ رہا ہے، آپ اس کے پیچھے ظہر پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں عشاء کی نماز مسجد نبوی میں پڑھ لیتے اور آپ پھر جا کر اپنے محلے کی مسجد میں نماز عشاء کی پڑھایا کرتے تھے۔ تو اختلاف نیت سے نماز باطل نہیں ہوتی، یہ فتویٰ شیخ عبدالسلام الشویعر کا محل نظر ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ تعصب عقل جو مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں نا، یہ ہمارے حنفی بھائی بھی بہت خوش ہوتے ہیں ان کی ویڈیو سن کر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خاص ایک مکتب فکر کی طرف رجحان ہے، جبکہ اکثر سعودی عرب کے علماء کا رجحان قرآن و سنت کو وہ ترجیح دیتے ہیں، اور جو بات امام احمد بن حنبل کی ہی صحیح ہو لیکن اگر وہ قرآن و سنت کے متصادم ہوتی ہے تو اسے رد کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ اس مسئلے میں بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل کا ایک قول یہ ہے کہ نیت کے اختلاف کی وجہ سے نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر یہاں سن لیجئے، اگر سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی حنبلی فتویٰ کمیٹی ہوتی یا سعودی عرب کی مفتی اعظم حنبلی مفتی اعظم ہوتے تو وہ ہرگز یہ نہ کہتے کہ ان کی نماز باطل نہیں ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ الجواب الصواب انہا صحیحہ، لأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے جو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کری، اور آپ کے صحابہ کا بھی عمل آپ کی حیات طیبہ میں جب آپ حیات تھے مدینہ منورہ میں، اور آپ کو اس بات کا علم بھی ہوا، اور یہ حدیث صرف بخاری اور مسلم میں بلکہ کئی احادیث کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی، اور بخاری اور مسلم کی اگر حدیث آپ کو مل گئی سر آنکھوں پر the most authentic chain of احادیث وہ متفق علیہ حدیثیں ہوتی ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہوں۔ اس ویڈیو کو اگر آپ لائک کریں گے تو آپ اس کا یہ مطلب ہوگا جیسے کہ آپ کسی کو میری ویڈیو نشر کر رہے ہیں اور ویڈیو بھیج رہے ہیں۔ جب آپ لائک کریں گے تو اس کی یہ پاورفل ہو جائے گی ویڈیو اور دوسروں کو گوگل ریکمنڈ کرے گا۔ تو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو کم از کم ہفتے میں یہ بات ضرور ایک آدھ ویڈیو دیکھ لیا کیجئے۔ شکریہ۔